کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. چونکہ یہ بیت المقدس کے لیے وقف تھی، گھر میں رکھنے کے لیے نہیں تھی، کچھ بڑی ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں چھوٹا سا کمرہ بنایا. اس کمرے کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا معتکفہ تھیں. اعتکاف جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طرح وہ اعتکاف کی صورت میں وہاں بیٹھا کرتی تھیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوا کرتی تھیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام کہیں باہر جاتے تو اس دروازے کو بند کرتے، تولا لگاتے. ایک دن انہوں نے اس دروازے کو بند کیا، کہیں کام سے چلے گئے اور واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی. بعض نے 1-2 دن کا ذکر کیا، کافی دیر ہو گئی. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اس بچی کو میں نے کمرے کے اندر تالا لگا کے بند کیا ہے، اس کے کھانے پینے کا، دیگر انسانی ضروریات کا کیا ہوگا. اس پریشانی میں وہ جلدی جلدی چلے آئے اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، اس عبادت کی جگہ وہ کمرے میں جو محراب ہے وہاں داخل ہوئے. وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے ہاں انہوں نے رزق پایا، بے موسم پھل. موسم نہیں ہے اس زمانے میں ان پھلوں کا، انگور کا موسم نہیں تھا تو انگور موجود ہے، انار کا موسم نہیں تھا تو انار موجود ہے. یعنی بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام تعجب میں کہ دروازے کو میں نے تالا کیا ہے، اوپر سے چھت بند ہے، مریم کے سامنے بغیر کسی موسم کے تر و تازہ پھل موجود ہیں، وہ خوش و خرم ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. تو وہاں اس نے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آئے، یہ انگور یہ انار یہ کہاں سے آئے، دروازہ بھی بند ہے، دینے والا کون ہے. اللہ اکبر. وہ مریم بھی تو اللہ کی بندی تھی نا. انہوں نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ جو بغیر موسم کے پھل میرے سامنے موجود ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی شان یہ ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے دے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں، میں اور آپ اسباب کے محتاج ہیں. اللہ جس کے لیے چاہے بغیر کسی سبب اور ذریعہ کے اسے رزق دے دے. جیسے کوئی رزق پہنچانے کا سبب بھی نہیں تھا، ذریعہ بھی نہیں تھا، دروازہ بند ہونے کے باوجود مجھے یہاں اللہ نے رزق دے دیا ہے. چونکہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وقف شدہ ہوں، دین اسلام کے لیے، اس بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوں، تو اللہ رب العالمین نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے میرے لیے جنت سے رزق کا انتظام کر لیا. اب یہاں ایک اور تعجب کا مقام، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال ہے، بعض مفسرین نے لکھا 120 سال ہے. ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں، ان کے ہاں نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی اولاد نہیں ہے. میں حقوق اولاد پر گفتگو کروں گا، یہ ابتدائی تمہید ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کو رب ذوالجلال نے بغیر موسم کے پھل عطا فرما دیا ہے. بے شک میرا رب قادر ہے، بے شک کہ میں اس وقت اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جہاں اولاد ہونا ممکن نہیں، لیکن اللہ چاہے تو رب ذوالجلال کی قدرت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. دعا کیا کی؟ اللہ دعا یہ کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے خزانہ غیب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. جس طرح تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، اسی طرح مجھ بوڑھے کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے. ہنالک دعا زکریا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر رب ذوالجلال سے دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ.
حضرت زکریہ علیہ السلام کہاں دعا فرما رہے ہیں؟ بیت المقدس میں. کس کے پاس؟ حضرت مریم کے پاس. کیا دیکھ کر؟ بغیر موسم کے پھل دیکھ کر. پتا چلا کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا رب ذوالجلال سے قرآن سے ثابت ہے. کسی اولیاء اللہ کے پاس جا کر، کسی ولی اللہ کے مزار کے پاس جا کر، کسی برگزیدہ بندے کے پاس جا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا جائز ہے. اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، بے جا اعتراضات کرتے ہیں، وہ اپنے عقل کا علاج کریں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اب حضرت زکریا دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ابھی ہاتھ آپ نے چہرے پر نہیں پھیرا، ابھی آپ نے اپنی دعا ختم نہیں کی، ابھی آپ نے ہاتھ داڑھی پہ نہیں پھیرا. فنادتہ الملائکہ، ایک ملائک نے، ایک فرشتے نے آواز لگا کے کہا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اسی محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس نے آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے ایک بیٹے کا جس کا نام یحییٰ ہے. نام بھی بتا دیا، بیٹے کا بشارت بھی اللہ رب العالمین نے دے دیا. فوراً دعا قبول ہوئی. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، اس کا مرتبہ بھی بتا دیا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے انتہائی پاک اور صاف نبی ہوں گے صالحین میں سے. یحییٰ تمہیں بیٹا اللہ عطا فرمائے گا. تو نے ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد کی دعا کی ہے، اللہ نے ایسا پاکیزہ اولاد عطا فرما دیا ہے جو کبھی عورتوں کے قریب نہیں جائے گا. اور پھر وہ اللہ کی کتابوں کا تصدیق کرنے والا نبی بھی صالحین میں سے پیغمبر ہوگا. اتنی پاکیزگی کے ساتھ جو اللہ نے اسے بشارت دے دی. اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا دوسرا سوال، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر. یا اللہ میرے تو دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. تعجب ہے نا سر، میں بوڑھا، بیوی بانجھ، بشارت بیٹے کی، وہ بھی نبی صالحین اور پاکیزہ. کہہ دو نا سبحان اللہ. فطری تقاضا ہے. تعجب ہوا، یا اللہ یہ موسم میرا بھی نہیں، بیوی کا بھی نہیں، بیٹے کی بشارت وہ بھی نبی ہو. رب نے کہا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے زکریا پریشان نہ ہو، اللہ جو چاہتا ہے وہ